قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور غیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے کہ جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ایک عام اور ادنا شخص پر ہے۔ عالم عابد سے اس قدر فضیلت رکھتا ہے۔ عابد کا ساری رات جاگتے رہنا اور بندگی اور عبادت میں شب بیداری کرنا، شب گزارنا، اور عالم کا رات بھر سوئے رہنا، اس کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہے۔ اب اس کو یہ جو توقیر اور تعظیم اور یہ عظمت اور فضیلت ملی ہے، یہ اس کے علم کی وجہ سے۔ فرق یہ ہے کہ عابد کی عبادت صرف اس کی ذات کو فائدہ دے رہی ہے، اور عالم کا علم اس کو بھی فائدہ دے رہا ہے اور اس کے ساتھ کئی اوروں کو بھی فائدہ دے رہا ہے۔ ایک شخص شام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ حضور میں شام سے دعائے قنوت سیکھنے آیا ہوں، دعائے قنوت سیکھنے کے لیے شام سے مدینہ طیبہ کا سفر دعائے قنوت کے لیے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تجھے پھر مبارک ہو کہ خود سید العالمین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ طلب علم میں نکلا، طلب علم میں نکلا، اور جب تک وہ طلب علم میں رہے گا وہ اللہ کی راہ میں وہ جہاد ہے، اور اگر وہ واپس پلٹنے سے پہلے پہلے اس کو موت آ گئی تو وہ شہید ہے، وہ شہید ہے اگر اسے موت آ جائے۔ تو فرشتے جب یہ لوگ چلتے ہیں طلب علم میں تو فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مچھلیاں پانی میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، پرندے ہواؤں میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، چونٹیاں اپنے دلوں میں اپنے سوراخوں میں ان کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہیں جو لوگ طلب علم میں نکلتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر گئے تھے، شام چلے گئے، مدینہ طیبہ سے ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ایک حدیث سننے کے لیے، ایک حدیث۔ وہاں پہنچے اور کہا کہ حضرت مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ سے، اور وہ صرف آپ ہی بیان کرتے ہیں، یعنی آپ اس میں منفرد ہیں، اس حدیث میں کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے شام تک سفر، میں نے سواری خریدی ہے، سواری خرید کر میں یہاں سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے وہ حدیث بیان فرمائیں۔ انہوں نے بھی پوچھا کہ تجارت کی ضرورت تو نہیں کہ ساتھ میں چلو تجارت کر لیں گے، ساتھ میں حدیث لے لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ تحصیل علم میں نکلنے کا اجر کیا ہے، اس لیے کوئی اور نیت نہیں رکھی، صرف اس نیت سے آیا ہوں کہ میں آپ سے وہ حدیث پاؤں، وہ حدیث سنوں گا، کا موقع دو۔ اس نے کہا نہیں، آپ کی ضیافت بھی قبول نہیں کرتا ہوں، کہیں میرے اجر میں کمی نہ آ جائے کہ میں نے آپ کی ضیافت قبول کر لی، کیونکہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ سے وہ حدیث قبول کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا زاد بھی ہیں، اور آپ کی جو والدہ ہے ام فضل، وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین اما جی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام فضل اور حضرت میمونہ، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ چونکہ رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ ان کی خالہ ہے، اس لیے بچپن میں اکثر اوقات خالہ کے ہاں بہانہ بنا کر رسول اللہ کے ساتھ رہنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ چچا زاد بھی تھے اور پھر ان کی خالہ بھی تھی ام المومنین، تو پھر رات کو رسول اللہ کے ساتھ رات گزارتے تھے۔ ایک شب آپ علیہ السلام وضو کے لیے اٹھے
اور تہجد کے لیے جب آپ بیدار ہوئے تو آپ جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو آگے وضو کے پانی کا انتظام کیا ہوا تھا، پانی بھر کے رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت ام المومنین نے فرمایا یہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے، عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے اور دعا کی کہ اللہ کرے اے عبداللہ ابن عباس، اللہ تعالیٰ تجھے قرآن کا علم عطا فرما دے، قرآن کا فہم اور اس کی تفسیر عطا فرما دے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ ابھی بچپن میں ہی تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو ہم رہ جائیں گے، تو وہ باقی لڑکے کھیل کود میں لگے رہتے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نکلتے اور ایک ایک صحابی کے گھر جاتے، ایک ایک صحابی کے گھر جاتے اور جا کر ان سے حدیث پوچھتے، اور اگر وہ ان کے آرام کا وقت ہوتا تو چل ملاتی دھوپ میں اپنی چادر بچھا کر ان کی چوکھٹ پر لیٹ جاتے اور پڑے رہتے کہ جب بھی وہ بیدار ہو کے باہر آئیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا۔ تو صحابہ کہتے کہ اے رسول اللہ کے چچا زاد، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہمیں پیغام بھیج دیا کرے، ہم خود آپ کے پاس آ جائیں کریں گے۔ تو وہ کہتے نہیں، رسول اللہ نے جو طلب علم میں چلنے کی فضیلت بیان کی ہے میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے بڑے دور دراز کے سفر کر کے تو پھر علم کو حاصل کیا ہے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام مالک کے بھی شاگرد ہیں، اور احناف میں سے یہ امام محمد بن حسن الشیبانی کے بھی شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے بھی شاگرد ہیں۔ تو جب ابتدائی علوم سے فارغ ہو گئے تو خیر قریشی بھی تھے، سید بھی تھے، اور ان کا مکی بھی تھے، حجازی، ان کا چرچا شہرا عام ان کو میسر آ گیا زمانہ طالب علمی میں، کیونکہ مجتہد بھی تھے۔ اسی لیے ایک دن جب ہم سفر نہیں نہ کرتے، سفر کرتے رہنا چاہیے، جب فرصت ملے سفر کرو، جب فرصت ملے سفر کرو، طلب علم کے لیے سفر کرو۔ تو جب قریب قریب سارا سفر کر لیا تھا تو اب آپ نے سوچا کہ مزید میں فارغ ہو گیا ہوں اور فارغ رہوں گا تو سفر پہ نکل جاؤں۔ یہ لوگ ساری زندگی انہوں نے سفر میں گزاری، کیوں کہ السفر وسیلۃ الظفر، سفر کامیابی کا ذریعہ ہے، سفر نفس کو خار کرتا ہے، روح کو بیدار کرتا ہے۔ سفر رستے میں قافلہ مل گیا، ان قافلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم مدینہ طیبہ امام مالک کے پاس جاتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں امام شافعی حاضر نہیں ہوئے تھے، پہلی دفعہ اس قافلے کے ساتھ ارادہ کر لیا کہ میں بھی سفر کے ارادے سے نکلا ہوں، یہ قافلہ چونکہ قریب ہو جائے تھوڑے تھوڑے کسی جگہ کم ہو جائے، میں بھی مدینہ طیبہ چلتا ہوں۔ اور جب یہ پہنچے وہاں پہ مدینہ طیبہ تو انہوں نے امام شافعی جو بیان کرتے ہیں کہ آگے میں نے کیا حال دیکھا، میں نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھا تو ایک عجب شان تھی، مسجد نبوی میں ایک عالی شان تخت لگا ہوا تھا اور اس پر امام مالک محمد مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھے، اور مسجد بھری ہوئی تھی طلب علم والوں سے، حدیث کا علم حاصل کرنے والے طالب علموں سے۔ تو میں بھی جا کر شریک ہو گیا، اور یہ شان و شوکت دیکھ کر امام مالک رضی اللہ عنہ کی مجھ پر بڑا ایک عجب ایک روب طاری ہوا۔ اور مزید جب میں نے ان کی بیان سند کو سنا، جب وہ روایت سند کرتے، بیان کرتے روایت حدیث کو، سند کو بیان کرتے، تو ایک اور عجب شان تھی امام مالک کی کہ کسی محدث سے میں نے اس طرح سند کو بیان کرنا نہیں دیکھا، یہ اعزاز اسی نے امام مالک کے حصے میں آیا۔ امام مالک حدیث بیان کرتے ہوئے سند بیان کرتے کہتے میں نے یہ حدیث حضرت نافع سے، حضرت نافع نے عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر نے اس صاحب مزار سے اس حدیث کو روایت کیا۔ کہتے جب میں نے دیکھا کہ کیا عظمت کے ساتھ امام مالک، باقی سارے کہتے ہیں مجھے فلاں نے فلاں نے فلاں نے اور فلاں نے رسول اللہ سے، اور امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے نافع نے ابن خود کی سیاہی بنا کے اس تنکے کی قلم سے اپنے ہاتھ کی تختی پہ لکھا۔
بیان کرتے رہے. امام مالک نے غالباً اب مجھے یاد نہیں 25 حدیث بیان کر دی کمی بیشی کے ساتھ. آپ نے وہ حدیث بیان کر دی ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے وہ ساری اس طرح لکھی. بیان کرتے کرتے حضرت مالک رضی اللہ عنہ کا دھیان نظر امام شافعی کے اس عمل پر پڑی. انہوں نے کتاب بند کر دی. اور یہ وہ دور ہے کہ جب اصح الکتب بعد کتاب اللہ امام مالک کی کتاب موطا امام مالک ہے. سب سے معزز کتاب امام مالک کی جو امام دار الہجرہ ہے مدینہ طیبہ کے امام ہے وہ بند کر دی اور اجازت دے دی کہ آج اتنا ہی درس ہے بس آج میں اتنی حدیث بیان کروں گا. اس سے پہلے جو ہو چکی اب بند ہو گئے. اور سب کو اجازت دے کے تو امام مالک رضی اللہ عنہ نے امام شافعی کو اپنے قریب بلوا لیا اور بلوا کر آپ نے نا ان سے پوچھا کہ اپنے لباس سے تو تم مجھے مکی اور قریشی لگتے. انہوں نے کہا ہاں میں مکی بھی ہوں اور قریشی بھی ہوں. اب آپ نے فرمایا کہ تم مکی بھی ہو اور قریشی بھی ہو اور پھر تمہیں حیا نہیں آتی. تم حدیث کا مذاق کر رہے تھے. میں حدیث بیان کرتا تھا اور تم کیا کر رہے تھے کھیل رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں حضور میں اللہ معاف کرے مذاق اور تصدیق نہیں کھیل میں لکھ رہا درج کر رہا تھا حدیث. امام مالک نے فرمایا اچھا تو آپ درج کر رہے تھے کہاں؟ اپنے ہاتھ پر. کیسے؟ میں تنکے کی قلم سے اپنے تھوک کی سیاہی سے لواب دہن سے میں لکھ رہا تھا. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے سمجھا شاید یہ لڑکا ہمیں مذاق کر رہا ہے. آپ نے فرمایا پھر مجھے سناؤ کہ کیا لکھا. اب انہوں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا. ذرا سوچئے کہ لواب دہن کی سیاہی اس کا کوئی رنگ کوئی اثر کوئی نشان بنتا ہے نہیں. انہوں نے تو فوراً پوچھا کیا کہیں تم شافعی تو نہیں ہو؟ محمد بن ادریس شافعی تو نہیں ہو؟ عرض کیا جی حضور میں شافعی ہی ہوں. آپ انہیں ساتھ لے گئے گھر لے گئے اور ایک دو چار روز امام شافعی وہیں پر رہے. اور جب رخصت ہونے لگے تو امام شافعی کہتے ہیں مجھے امام مالک نے 4 گھوڑے 2 اونٹ اور چند ہزار دینار وہ ہدیہ مجھے پیش کیا خدمت میں. میں نے کہا یہ ہدایہ آپ کے پاس کیسے؟ انہوں نے کہا لوگ میرے لیے لاتے ہیں اس لیے کہ میں مسجد نبوی کا خادم ہوں یہاں کا معلم ہوں. لوگ دور دراز سے میرے لیے ہدایہ تحفے لاتے ہیں اور میں ان سواریوں کو قبول نہیں کرتا. قبول کر لیتا ہوں لیکن استعمال نہیں کرتا. میرے استعمال میں نہیں آتی مصرف میں نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میں مدینہ سے باہر جاتا نہیں ہوں. اس شہر سے باہر میں نہیں جاتا ہوں. ساری زندگی امام مالک صرف ایک دفعہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ تک کا سفر کیا ہے. باقی ساری زندگی مدینہ منورہ ہی میں گزاری اور صرف قضائے حاجت کے لیے دور حرم سے باہر جاتے. مدینہ منورہ کا جو حرم ہے اس سے باہر جاتے اور فوراً قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس لوٹ آتے. وجہ یہ تھی کہ میں کبھی بھی اس شہر سے باہر نہیں جاتا کیونکہ کہیں مجھے اجل اس شہر سے باہر نہ آئے. میں اسی شہر میں رہنا چاہتا ہوں اسی میں مرنا چاہتا ہوں اور سامنے رسول اللہ کے البقیع میں دفن ہونا چاہتا ہوں اور اس لیے میں نہیں جاتا. اور باہر چونکہ میں جاتا نہیں اس لیے مجھے ان سواریوں کی ضرورت نہیں ہے. شہر کے اندر سواری پر بیٹھ کر میں نہیں سفر کرتا کیونکہ مجھے حیا آتی ہے کہ وہ گلیاں جن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ پا چلے ہیں میں اپنی سواریوں پر بیٹھوں اور میری سواریاں ان گلیوں کو اپنے کعبوں سے مسلے. داہ داہ وہاں پہ بڑے سارے اولیاء کی قبریں ہیں علماء کی قبریں ہیں شہداء اور غازیوں کی قبریں. بڑا معروف قبرستان ہے داہ داہ. وہاں پر ایک گورکھن تھا قبریں کھودنے والا. وہ ایک دن قبریں کھودنا چھوڑ کر جامع دمشق میں آ گیا اور آ کہنے لگا کہ میں علم پڑھنا چاہتا ہوں. معلمین نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور اس عمر میں علم کہاں کون سیکھے گا. وہ بچپنے کی کچی عمر ہوتی ہے اس میں علم حاصل ہو جاتا ہے. اب اتنی بڑی عمر میں آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا اب نہیں سیکھ سکتے. انہوں نے بڑا اصرار کیا بڑی منتیں کی بڑے ترلے کیے کہ نہیں مجھے سکھا دے میں پڑھنا چاہتا ہوں مجھے پڑھا دے مجھے پڑھا دے. اب انہوں نے نا اس کے اثرار کی وجہ پوچھی کہ اس عمر میں بڑھاپے میں آ کر اتنی شدت سے اتنا شوق طلب علم کا کیوں ہو گیا ہے. پھر قبریں کھودتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون آئی اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے قبر بنا دو.
کتنے بجے جنازہ لائیں گے. وقت انہوں نے مجھے بتا دیا، میں نے قبر تیار کر دی. اسی وقت پہ جنازہ آیا، چند ایک لوگ کے ساتھ میں، اور ایک 2 خاتون تھی جس کا بیٹا فوت ہوا تھا. اب جب میں نے قبر میں وہ دفن کرنے کے لیے میت جو وہ لائے تھے لڑکے کی، وہ میں نے اتاری، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دم سے اس کی قبر تا حد نظر وسیع ہو گئی. تا حد نظر وسیع اس کی قبر. اور 2 گھڑ سوار آئے اور آ کر وہ، باقی لوگ نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں. 2 گھڑ سوار آئے اور اس کے ساتھ اپنے لے کر وہ چلے گئے. میں نے جب یہ منظر دیکھا اور ملائکہ سے کھچا کھچ اس کی قبر بھری ہوئی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بے ہوش ہو گیا. مجھے اٹھا کے انہوں نے باہر رکھا، قبر بند کر دی، چھینٹے چھوٹے مار کے ہوش میں لائے. اور جب میں ہوش میں آیا تو وہ خاتون جا چکی. خیر، اسی فکر میں، تجسس میں تھا، اس عورت کو تلاش کرتا تھا، لیکن ایڈریس مجھے پتا نہیں تھا کس محلے سے آئی ہے، کہاں سے آئی. کچھ عرصہ بعد پھر وہ دوبارہ آئی اور اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، خبر بنا. میں نے اس کو پہچانا نہیں کہ یہ وہی خاتون ہے. اب کیا، قبر اسی طرح بنا دی. میت آئی، جب میں نے اس میت کو بھی قبر میں اتارا نا، تو بالکل ہو بہو وہی منظر دوبارہ میری سامنے آنکھوں پہ آ گیا. اب میں پھر بے ہوش ہو گیا، لیکن یہ خدا کا شکر کہ اس عورت کے جانے سے پہلے ہوش میں آ گیا. وہ قبر بند کر کے جا رہے تھے، میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. اس خاتون سے جا کر ملا، میں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کا ایک معاملہ ہوا تھا. وہ کہنے لگی ہاں وہ بھی میرا بیٹا تھا، یہ بھی میرا بیٹا ہے. اب میں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ایسا کیا عمل کرتے تھے تیرے بیٹے جو منظر میں نے ان کی خبروں میں دیکھا ہے. تو وہ خاتون بتانے لگی جو پہلے فوت ہوا وہ طالب علم تھا. وہ طالب علم تھا، طلب علم میں تھا، ابھی علم حاصل کر رہا تھا، مکمل نہیں ہوا، فوت ہو گیا. اور یہ جو دوسرا، وہ کہنے لگی یہ ترخان تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، لیکن اس کی تعلیمی کفالت یہ کرتا تھا. دوسرا میرا بیٹا بڑا ہے، یہ چھوٹے بھائی کی تعلیمی کفالت کرتا تھا. اس لیے وہ چونکہ طالب علم ہے، طالب علم کی فضیلت میں اس کو یہ مقام اللہ کے ہاں نصیب ہوا ہے. یہ اس کی کفالت کرتا تھا، اس کی کفالت کے بدلے میں اللہ نے اس کو برابر کا اجر اور انعام دیا ہے، برابر کا اجر اور انعام. تو وہ پھر اس شوق کے بعد انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، اور پھر پڑھتے پڑھتے خیر بوڑھا ہو گیا، مزید بوڑھا ہو گیا وہ شخص. لیکن اپنے زمانے کا امام عبد الرحمن الحفار، اپنے وقت کے بڑی بوڑھی عمر میں عالم اور امام بن گئے عبد الرحمن حفار. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا تو علم پڑھانے والے بن جاؤ، نہیں بنتے تو علم پڑھنے والے بن جاؤ. پڑھنے کی بھی فرصت نہیں مل سکی ہے تو پھر ان کے پاس بیٹھنے والے اور ان کی باتیں سننے والے بن جائیں. اہل علم پڑھنے اور پڑھانے والوں کے پاس بیٹھنے والے اور ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ. اور اگر یہ بھی نہیں ممکن ہے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ. ان کے ساتھ محبت کرنے والے، چوتھی صورت، پہلے پڑھو، پڑھانے والے بنو، نہیں تو پڑھنے والے بن جاؤ، نہیں تو ان کے پاس بیٹھنے اور ان کی باتیں سننے والے بنو. یہ بھی ممکن نہیں ہے، دور رہتے ہو تو ان کی خدمت کرنے والے اور ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اور فرمایا کہ 5ویں شکل اختیار نہ کرنا، 5ویں صورت اختیار نہ کرنا. اب 5ویں صورت کیا ہے کہ ان کے ساتھ بغض رکھنے والے، ان سے نفرت کرنے والے، ان کو برا جاننے والوں میں سے نہ ہو جانا. ان کو برا جاننے والوں میں سے نہ ہونا. وہ اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. تو ارادہ کرے کہ آج سے میری زندگی طلب علم میں گزرے گی، میری زندگی طلب علم میں گزرے گی. علماء کے پاس جائیں، وقت نکالیں، زیادہ سے زیادہ نہیں، نہ تو جمعہ کی نماز تو پڑھنے جاتے ہیں نا، سارے جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کوشش کریں کہ کسی عالم کے ساتھ پڑھیں. مقرر اور خطیب کے ساتھ نہ پڑھیں، عالم کے ساتھ نماز پڑھیں. عالم کے پاس جو صاحب سند ہوگا، جو حدیث بیان کرے گا نا، حدیث تو اس کی حدیث کی تصل اسناد کے ساتھ ہوتی ہیں سید العالمین علیہ السلام تک.
تو جو عالم ہے اس کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھے، وہ کوئی نہ کوئی تو حدیث بیان کرے گا، تو گھر سے چلتے ہوئے ارادہ کر لیں کہ آج جتنی بھی حدیث بیان کریں گے ان کو غور سے سنوں گا، یاد رکھنے کی کوشش کروں گا۔ علم مومنین کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مومن کی متاع گم گشتہ ہے، اسے جہاں سے ملے حاصل کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات پھر لمبی ہو جائے گی، یاد آ گئی مجھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور 11ویں ہجری میں محرم ربیع الاول میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، یعنی 3.25 سال حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، 3.25 سال، اور 3.25 سالوں میں بے حد، بلکہ بعض روایتوں میں کہ سب سے زیادہ نہیں ہے سب سے، کیونکہ باقیوں کی ان سے زیادہ ہے احادیث، لیکن بہت زیادہ احادیث 3.25 سالوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یاد کر لی۔ وہ کیسے یاد ہو گئی؟ یہ صحابہ صفہ میں تھے، مہاجر تھے، باہر سے آئے تھے، اپنا ان کا گھر نہیں تھا، اور صرف وہ 2 کپڑے ان کے تن پر تھے پہننے کے، اور صفہ کے چبوترے پر رہتے تھے، کئی دنوں تک فاقے سے رہتے تھے، لیکن طلب علم میں وہیں پڑے رہتے تھے، کئی دنوں تک اس طرح گزرتے تھے۔ تو ایک دن شکایت لائے اور عرض کیا کہ آپ جو بیان فرماتے نا میں بھول جاتا ہوں، مجھے سارا یاد نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دو، اپنی چادریں 2، ایک تہبند کے لیے باندھی ہوئی اور ایک اوپر ہے چادر، وہ چادر کھول لی اور بچھا دی۔ جب بچھائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فضا میں سے بھر کے ہاتھ تو حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالے، بھر کے دونوں طرف سے ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالے۔ اب اگر کوئی یوٹیوبر ہوتا نا، تو اس نے پتا کیا کہنا تھا کہ خالی ہیں ہاتھ، تو آپ کے خالی ہیں، یہ کیا آپ ڈال رہے ہیں چادر میں، خالی ہاتھ ہیں آپ کے۔ لیکن وہ کوئی یوٹیوبر نہیں تھا، وہ کوئی فسادی نہیں، بلکہ صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ جانتے ہیں کہ سید العالمین کے ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتے، تو آپ کو فرمایا کہ چادر اٹھاؤ اپنے سینے سے لگا، انہوں نے لگائی۔ تو اس کے بعد پھر حال یہ ہوا تھا کہ جو کچھ وہ بیان کرتے سید عالم حضرت ابو ہریرہ کو یاد ہو جاتا۔ ایک دن بازار میں نکلے، لوگوں کو دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہیں، تو آپ نے پکارا، اعلان کیا کہ لوگوں مسجد نبوی میں جاؤ، وہاں پر رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، سید عالم کی وراثت بٹ رہی ہے۔ کچھ لوگ نکلے اور دوڑے مسجد نبوی میں آئے، اور آ کر وہاں پر دیکھا تو کچھ نہیں بٹ رہا تھا۔ واپس آئے اور جا کر حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مسجد میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں گئے ہو؟ ہاں گئے ہیں۔ کیا دیکھا؟ کہ وہاں پر ایک جماعت بیٹھی ہوئی حدیث پڑھ رہی تھی، پڑھا رہی تھی، علم بیان کیا جا رہا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو یاد نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ انبیاء درہم اور دنانیر نہیں چھوڑا کرتے، انبیاء وراثت میں علم چھوڑا کرتے ہیں، علم ہی رسول اللہ کی وراثت ہے، اور میں نے سچ کہا کہ مسجد نبوی میں بٹ رہا ہے، تو اس میں سے حاصل کرو۔ تو ارادہ کر لیں کہ ساری زندگی وہ جو 3 درجے ہیں 4، ان میں سے ہم پڑھانے والے تو نہیں بن سکتے، لیکن پڑھنے والے تو بن سکتے ہیں۔ تو ارادہ کر لیں کہ جب بھی جمعے کے لیے جاؤں گا، جمعے کی نماز تو پڑھنے جا رہے ہیں، ارادہ کر لیں کہ میں طلب علم میں جاتا ہوں، میں طلب علم میں جاتا ہوں، جتنی حدیث یاد ہو سکیں، قرآن کی آیتیں وہاں سے یاد ہو سکیں۔ ایک شخص ساری رات کھڑا ہو کر وہ نوافل ادا کرے، اور دوسری طرف علم کا ایک لفظ بندہ ایک کلمہ سیکھ لے، قرآن کے ایک لفظ کا معنی سیکھ لے، ساری رات خراٹے لیتا رہے، ساری رات کو پرسیٹے مارتا رہے، اس کا سونا اور ساری رات خراٹے لینا عابد کی ساری رات کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، یہ فضیلت والا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ بھی، اور اگر میں نہیں بن سکا ہوں تو میرا بیٹا ضرور سیکھے گا، یہ ارادہ کر لیں کہ میرا بیٹا ضرور قرآن کا عالم بنے گا، قرآن کا ضرور عالم بنے گا، حافظ بنے گا۔ ابھی نیت کریں، ارادہ کریں، ابھی سے اس کی تعمیر شروع کر دیں اپنے بچوں کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا، اور دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن کے فہم کو، شعور کو، علم کو آسان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو طالب علم بنا دے، طلب علم میں صدق عطا فرما دے، اللہ آسانیاں پیدا کرے، شرح صدر فرما دے،
اللہ قرآن کا علم عطا فرمائے، قرآن کا نور عطا فرما دے، قرآن کی محبت، شغف اور قرآن کا اللہ تعالیٰ فہم اور شعور عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔